میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو میری حالت ایسی تھی کہ مجھے اپنا موبائل نہ دینا سب سے بڑی حماقت ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بندوق انہوں نے عزیر کے اوپر تان رکھی تھی۔ دوسرا نوجوان میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا، اس سڑک پر بہت اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، میں چلانے لگی تو اس نے میرے منہ پر رومال باندھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بھی گستاخی کرتا، عزیر نے اس نوجوان کے پستول کو ہاتھ سے اوپر اچھالا جو اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس کا دھیان بھی شاید میری طرف تھا۔ وہ شاید میری عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور مزہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ عزیر نے فوراً سے وہ پستول اٹھائی اور اس کے سر پر تان دی۔ کہنے لگا، میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر جس کے سر پر پستول تانی تھی، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، چھوڑ دو اس لڑکی کو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نوجوان نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پکڑ کر اوڑھ لیا۔ پھر وہ نوجوان فوراً سے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کر ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا۔ عزیر کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے؟ جس کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹنا چاہتے تھے، وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگنے لگا، لیکن عزیر نے جیب سے موبائل نکالا اور پولیس کو انفارم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی، اس نوجوان کو پکڑ کر لے گئی۔ میں ایک کونے میں کھڑی روئے جا رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، کہا تھا نا تم سے ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکا کے کھڑی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا وہ گھر جا کے سب کو سب کچھ بتا نہ دے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے کہنے لگا، تم سیدھی کمرے میں چلی جانا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ میں سیدھی کمرے میں چلی گئی، لیکن جب مجھے اس واقعے کا خیال آتا میں کانپ کے رہ جاتی۔ جب کمرے میں آیا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں کبھی تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلی بار ایسے لگا کہ وہ میرا محافظ ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ لوگ تمہیں گولی مار دیتے تو؟ کہنے لگا، تو کھا لیتا، لیکن تمہیں برباد نہیں ہونے دیتا۔ جو رسک اس نے لیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ اگر وہ نیچے سے پستول نہ اٹھا سکتا تو دوسرا نوجوان وہ پستول اٹھا لیتا تو یقیناً وہ عزیر کو مار ڈالتا۔ پھر وہ اتنا بہادر بھی نہیں تھا کہ مار دھاڑ جانتا ہو، لیکن میری خاطر اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور پھر اس نے میری شکایت بھی نہیں لگائی۔ حالانکہ بچپن میں جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو سیدھا دادا ابا کے پاس جا کر میری شکایت لگا دیتا تھا، اور میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ارمان ہفتے میں مجھے ایک بار کال کر لیتا تھا۔ اس دن مجھ سے باتیں کرتا، مجھ سے پوچھتا کہ عزیر تمہارے قریب تو نہیں آتا؟ میں یہی کہتی تھی کہ نہیں آتا، لیکن اس کے دل میں ایسے شکوک و شبہات کیوں آنے لگے تھے؟ دوسری طرف عزیر نور کے ساتھ باتیں کرنے لگا، کبھی کبھی اس سے ملنے بھی چلا جاتا۔ جب بھی اس سے ملنے جاتا تو آ کر میرے ہاتھ پکڑ کر کہتا، تو تمہیں بتاؤں آج میری نور سے کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتا رہتا، پھر مسکراتے مسکراتے مجھے اپنی اور نور کی باتیں بتاتا۔ نور بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ وہ پہلے سے کافی ہینڈسم نظر آنے لگا تھا۔ نور کے کہنے پر اس نے نظر کے لینز لگوا لیے تھے۔ ایک بار وہ رات کو کچھ دیر سے آیا، بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، میرا باس مجھے الگ فلیٹ دے رہا ہے، کمپنی کی طرف سے بہت جلد گاڑی بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگا، ہو سکتا ہے اگلے مہینے ہم دونوں کو اس فلیٹ میں شفٹ ہونا پڑے، کیونکہ وہ شہر سے دور ہے، اور وہیں میرا آفس بھی نیا بن رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں کچھ تذبذب سی ہوئی۔ یہاں تو سب کے ساتھ میں زیادہ تر باہر ہی رہتی تھی، سب سے بات چیت کر لیتی تھی۔ رات کو کمرے میں آ کر بس عزیر سے کچھ دیر ہی بات ہوتی تھی،
پھر ہم سو جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اکیلے رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ لیکن جب میں نے عزیر سے بات کی تو انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ مجھے عزیر کے ساتھ اس نئی جگہ پر شفٹ ہونا پڑا۔ وہ 3 کمروں کا فلیٹ تھا اور کافی کشادہ کمرے تھے، ہوادار بھی تھے، کافی بڑی گیلری بھی بنی تھی۔ میں نے اسے اپنے طریقے سے سجایا تھا۔ پہلی بار اپنے گھر کی خوشی میں نے محسوس کی تھی۔ ہر کمرے میں نے اپنی اور عزیر کی پسند کو اہمیت دی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا وہ ہر بات کا مشورہ مجھ سے لیتا تھا، کہتا تھا بتاؤ کیسی سیٹنگ کرنی چاہیے، کیا رکھنا چاہیے، پھر اپنا مشورہ بھی دیتا تھا۔ اس گھر میں سجی ہوئی ہر چیز میں میری مرضی شامل تھی یا پھر عزیر کی۔ وہ کہتا تھا کہ تم چاہو تو نور کو اپنے گھر بلا لیا کرو، اچھا ہے وہ یہ گھر دیکھ لے گی، مستقبل میں تو اسی نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پہلی بار میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تم کسی دن لے آؤ نور کو۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر اتوار والے دن وہ نور کو اپنے ساتھ لے آیا۔ نور جب گھر میں آئی تو اس کے تیور دیکھ کر میں بہت حیران تھی۔ وہ تو پورے گھر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے گھر کی مالکن وہ ہو۔ کہنے لگی عزیر جی، مجھے اس کمرے کی سیٹنگ اچھی نہیں لگی جو میں نے اپنی اور عزیر کی پسند سے سجایا تھا۔ کہنے لگی مجھے یہ سب چینج کرنا ہے۔ نور نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا میں دیکھ کے حیران تھی۔ برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو یقیناً عزیر نے ہی اسے تحفے میں دیا تھا۔ وہ کہنے لگا نور، تم بتاؤ نا کیا کرنا چاہیے، جو تم کہو گی میں ویسا کر دوں گا۔ کہنے لگی اور کیا، میں جب اس گھر میں آؤں گی تو اس گھر کی ساری سیٹنگ چینج کر دوں گی۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے کھانے میں کافی اہتمام کیا تھا، لیکن وہ بہت نخرے دکھا رہی تھی۔ کچن میں میرے پاس آ گئی، کہنے لگی مجھے تمہاری کراکری بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے کرنا، جب ارمان سے تمہاری شادی ہو گئی تو یہ سارا سامان تم اپنے ساتھ لے جانا، میں یہاں سب کچھ اپنی پسند کا رکھوں گی۔ میں چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ بار بار عزیر کو عزیر جی کہہ رہے تھے اور وہ تو جیسے نور پر فدا ہوئے جا رہا تھا۔ کتنی دیر نور میرے گھر پر رہی، بس عزیر سے ہی باتیں کرتی رہی۔ میں یوں تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ پہلی بار مجھ سے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی نور واپس گئی، عزیر کہنے لگا یار تمہارا ارمان کب واپس آئے گا؟ میں نے کہا تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کہنے لگا وہ آئے تو میرا معاملہ بھی سیدھا ہو، کیونکہ نور کے رشتے آنے لگے ہیں، وہ اس کے والدین 2 سال کا انتظار نہیں کریں گے۔ ارمان سے کہو نا جلدی آئے۔ میں نے کہا وہ 1.5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی تھی۔ کہنے لگا پھر تم ایک کام کرو، میرے ساتھ نور کے گھر رشتہ لے کر چلو۔ میں نے کہا وہ لوگ اس طرح سے کیا رشتہ دیں گے کہ میں اپنے شوہر کا رشتہ خود لے کر جاؤں؟ کہنے لگا تم کہہ دینا تم میری کزن ہو۔ ویسے بھی نور کے نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ تمہیں پتہ تو ہے ہماری شادی پر زیادہ مہمان نہیں آئے تھے۔ پھر کہنے لگا تم کہہ دینا کہ اس کے والدین بیرون ملک کام سے گئے ہیں، اس لیے رشتہ مانگنے تم آئی ہو، بس رشتہ پکا ہو جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر 1.5 سال بھی وہ میرے لیے انتظار کر لے گی۔ پتہ نہیں اس بار میں ایسا کیوں نہیں چاہتی تھی، حالانکہ سب کچھ ویسے ہو رہا تھا جیسے میں چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا یوں مناسب نہیں لگتا۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، باقی سب نور سنبھال لے گی، تم بس رشتہ لے چلو۔ اسی رات ارمان کی کال آ گئی۔ میں ویسے ہی بے حد پریشان تھی۔ عزیر الگ کمرے میں سوتا تھا، میرا کمرہ بالکل الگ تھا۔ میں نے ارمان کی کال اٹھائی تو مجھ سے کہنے لگا کیا اب بھی وہ تمہارے کمرے میں سوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میرے کمرے میں میرے بیڈ پر میری بغل میں سو رہا ہے، کہو تو دکھا دوں۔ میں ارمان کی اس طرح کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ کہنے لگا ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تم ہوش میں ہو کیا؟
میں ساری زندگی تمہیں یہی یقین دلاتی رہوں گی، بار بار تمہیں بار بار ویڈیو کال کر کے یہ دکھاتی رہوں گی کہ اس کمرے میں اکیلی ہوں۔ اور ارمان، تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے صاف صاف بتا دو۔ یہ نہ ہو میں تمہارے انتظار میں 1.5 سال گزار لوں، اور جب تم آؤ تو تم یہ کہو کہ میرے کردار پر شک ہے، یا تمہیں میری پاک بازی کا ثبوت چاہیے۔ بتاؤ کیا کروں؟ وہ کہنے لگا، سیدھی سی بات ہے، تم خود سوچو۔ پہلے تم جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اب تم دونوں اکیلے رہتے ہو، پھر میاں بیوی ہو یار۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم دونوں آپس میں۔ اس نے بات یہیں تک کی تھی کہ میں نے فون بند کر کے فون آف کر دیا۔ میں نے فون سائڈ پہ رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا مجھے۔ اوپر سے نور کی بچی، وہ تو اپنے آپ کو گھر کی مالکن سمجھنے لگی تھی، جیسے سب کچھ اس کا ہے، حالانکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ سامان، یہاں کی ہر چیز، یہاں تک کہ عزیر تک، ان سب پر میرا حق ہے۔ پہلی بار پتہ نہیں کیسے میں یہ بات کہہ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ارمان سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اگر وہ شادی مجھ سے کر بھی لیتا تو ہر روز مجھ سے یہی سوال کرتا کہ بتاؤ، کبھی عزیر نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا، کبھی تمہارے قریب تو نہیں آیا، تمہیں چھوتا تو نہیں تھا؟ کیا میں ساری زندگی اسے ان باتوں کا یقین دلاتی رہوں گی؟ اور وہ نور کی بچی عزیر کے ساتھ یہاں عیش کی زندگی گزارے گی۔ اب تو اس کی تنخواہ 2.5 لاکھ ہو گئی ہے، پورے گھر کی مالکن بن جائے گی۔ مجھ سے اندر ہی اندر یہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے۔ بہاڑ میں گئی ایسی محبت۔ جتنے پیسے ارمان وہاں پردیس میں کما رہا ہے، اتنے عزیر یہاں کما لیتا ہے، اور شادی کے بعد بھی ارمان بس چند ماہ یہاں رہے گا، پھر دبئی چلا جائے گا، 6 مہینے 8 مہینے بعد آیا کرے گا، وہ بھی صرف 15 دن کے لیے، اور میں پیچھے سے اس کے گھر والوں کی ملازمہ بن جاؤں گی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ یہ محبت مجھے دے گی کیا؟ بس شوہر کے 15 دن کی قربت، اور پھر 6 مہینے کی جدائی، پھر ساس سسر اور نندوں کی باتیں۔ میں تو ان میں پس کے رہ جاؤں گی، کیونکہ ارمان کی عادت اچھی تھی، لیکن اس کی والدہ بہت تیز مزاج کی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ محبت میں تو اتنا چلتا ہے، لیکن عقل کہہ رہی تھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، یہ نہ ہو محبت میں بعد میں پچھتانا پڑے۔ کیونکہ میں ارمان سے پہلے ہی پوچھ چکی تھی کہ کیا وہ مجھے دبئی لے کے جائے گا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، میں دبئی میں اپنی فیملی کو افورڈ نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں کماتا ہوں تبھی گھر چلتا ہے، اس لیے یہاں تو میں جیسے تیسے گزارا کر لیتا ہوں تاکہ سارے پیسے گھر بھجوا سکوں، میرے پیچھے میرے گھر والوں کو تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی ساری زندگی تو وہیں دبئی میں گزر جاتی۔ پہلے وہ بہنوں کی شادی کی خاطر پردیس کاٹتا، پھر گھر کی ضروریات، پھر میری خاطر، پھر میرے بچوں کی خاطر۔ کیا یہ تھی محبت؟ ارے نہیں، یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اس میں مجھے فائدہ ہو سکتا ہے۔ واقعی وہ بہت سیدھا سادہ سا انسان تھا، ارمان کی طرح تیز نہیں تھا، نہ ہی شک و شبہ اپنے دل میں پیدا کرتا تھا۔ ابھی تک جتنا وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا، بہت اچھا گزارا تھا۔ نہ وہ مجھے کسی چیز پہ روکتا ٹوکتا تھا، نہ میرے کھانوں میں نقص نکالتا تھا۔ کبھی نمک مرچ زیادہ ہو بھی جاتی تو کہتا تھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، تم بھی تو انسان ہو، کم زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا، میں مینج کر لوں گا۔ میں حیران ہوتی تھی، تیز نمک کا کھانا بھی بڑے آرام سے کھا لیتا تھا، ساتھ میں گھونٹ گھونٹ پانی پیتا رہتا تھا، کہتا تھا کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لیا کرو، اب اتنی سی بات پہ تم سے لڑوں گا جھگڑوں گا تھوڑی۔ اب تو مجھے اس کے ہکلانے پر بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، بات اس کے منہ میں ہوتی تھی اور میں سمجھ جاتی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا، حالانکہ وہ ارمان سے زیادہ ہینڈسم نہیں تھا، لیکن مجھے لگنے لگا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا، میری آنکھ دیر سے کھلتی تو چپ چاپ ناشتہ کر کے چلا جاتا، جب آفس سے واپس آتا تو میں کہتی کہ تم نے مجھے صبح جگایا کیوں نہیں، میں تمہیں ناشتہ بنا دیتی۔ کہنے لگا، اتنے سے ناشتے کے لیے تمہیں جگاؤں گا؟ پاگل تھوڑی ہوں، تم پورا
दिन گھر کے کام کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ اگر آرام کر رہی ہو تو آرام پر تمہارا حق ہے، میں بھلا کیوں تمہیں جگاؤں؟ پہلی بار یہ کہتے ہوئے اس نے میرے رخسار پر چٹکی سی کاٹی تھی، وہ بھی بڑے پیار سے۔ پھر میرے گال تھپ تھپا کر کہنے لگا، ٹینشن مت لیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ آفس چلا گیا۔ مونسون کا موسم تھا، اس لیے کالے بادل دوپہر سے ہی چھائے ہوئے تھے۔ شام کو ہی بارش شروع ہو گئی۔ رات تک طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ مجھے عزیر کی فکر ستانے لگی۔ وہ تو 7 بجے تک آ جاتا تھا، لیکن 9 بج گئے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں اسے فون کر رہی تھی لیکن میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا فون آف ہو گیا۔ میں نے اسے کئی کالز کی لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ رات کے 11 بجے تو میں رونے لگی۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ دل میں عجیب و غریب قسم کے خدشات آنے لگے کہ کہیں بارش میں اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو۔ پورا علاقہ سمندر بنا ہوا تھا، پانی بہت زیادہ جمع ہو چکا تھا۔ میں یہاں پہ کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی، اور شہر سے یہ علاقہ کافی دور تھا۔ اپنے گھر پہ فون کر کے میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کے جب 12 بجے تو میرے رونے میں بھی تیزی آنے لگی۔ میں بار بار اللہ سے یہ دعا کرنے لگی کہ عزیر خیریت سے ہو، جلدی واپس آ جائے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، آیا کیوں نہیں ابھی تک۔ رات کے 1 بجے میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہر آنے جانے والی موٹر سائیکل پر بس یہی دعا کرتی کہ یہ عزیر ہو، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا۔ 6 گھنٹے ہو چکے تھے، اور یہ 6 گھنٹے میں نے کسی سولی پر لٹک کر گزارے تھے۔ رات کے 1:30 بجے لائٹ چلی گئی۔ اندھیرے میں تو جیسے میری جان نکل گئی۔ میرے موبائل کی چارجنگ بھی کم تھی، اس لیے میں نے ٹارچ لائٹ نہیں جلائی کہ شاید عزیر کی کوئی کال آ جائے، لیکن اس کی کوئی کال نہیں آئی۔ جیسے ہی بادل زور سے گرجتا میری جان نکلنے لگتی۔ حالانکہ مجھے پہلے کبھی بارش سے خوف نہیں آتا تھا، لیکن آج آ رہا تھا۔ بجلی چمکتی تو میں کانپ کر رونے لگتی۔ رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ دروازہ کھولا تو وہ پورا پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ پورے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے، سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، چہرے سے بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے اس بار بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، کہاں گئے تھے تم؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میں گھر میں اکیلی تھی؟ کہنے لگا، یار موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کروا رہا تھا۔ میں نے کہا، فون تو اٹھا سکتے تھے، کب سے تمہیں فون کر رہی تھی۔ پتہ ہے کتنی بارش ہو رہی تھی، کتنی زور سے بادل گرج رہا تھا، اور بجلی یوں چمک رہی تھی جیسے بس اسی فلیٹ پر گر جائے گی۔ اوپر سے تمہارا فون بند تھا، تم نے فون کیوں بند کیا تھا؟ کہنے لگا، بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تو کہیں اور سے تو کر سکتے تھے نا، مجھے بتا تو سکتے تھے۔ لیکن کیوں بتاؤ گے؟ میں تمہاری لگتی کیا ہوں؟ تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں روئے جا رہی تھی، اس کے ساتھ لگی شکوے کیے جا رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا سر سہلانے لگا۔ کہنے لگا، کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ میں نے کہا، مجھے فون تو کر سکتے تھے۔ کہنے لگا، کہاں سے کرتا؟ کہہ تو رہا ہوں، موبائل بند ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، کسی اور سے لے کے کر لیتے۔ کہنے لگا، تمہارا نمبر یاد نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں میرا نمبر یاد نہیں؟ تمہارے نزدیک میری اتنی سی بھی اہمیت نہیں کہ میرا نمبر یاد رکھ لو؟ کہنے لگا، کم آن یار، مجھے کسی کا بھی نمبر یاد نہیں ہوتا، نور کا بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا پلیز مجھے اندر آنے دو، کب سے پیدل موٹر سائیکل کو لے کر گھوم رہا ہوں، بہت تھک چکا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے کتنے قریب ہوں۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی، خفت میں مبتلا ہو گئی۔ کہنے لگا، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا، سب کچھ تیار ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا،
اپنے انگوٹھوں سے میرے آنسو پونچھنے لگا، کہنے لگا پاگل لڑکی، اتنا تھوڑی روتے ہیں، جاؤ شاباش، کھانا گرم کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو نہا کر اپنا عام سا ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں کھانا لگا چکی تھی، اسی وقت لائٹ بھی واپس آ گئی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ میں کسی حفاظتی قلعے میں موجود ہوں۔ کچھ دیر پہلے والا خوف میرے اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ دل ایک انجانی سی خواہش کرنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو مڑ جائے اور میں اپنی شادی پر ارمان کو صاف بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ جو فیصلہ میرے ماں باپ نے کر لیا ہے شاید وہی میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن انہوں نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، وہ ہر زاویے سے اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاں، یہ قسمت کی بات ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ کے فیصلے بھی لڑکی کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوتے، لیکن باخدا اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ بس یہ نصیب کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ دادا کا فیصلہ غلط نہیں تھا، انہوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، ایک بہت اچھے انسان کو میرے لیے منتخب کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ تم ناشکری ہو، تمہارے دادا نے تمہارے لیے ہیرا چنا ہے، اس کی قدر کرو۔ میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گوہر نایاب کو نور کے دامن میں ڈال دیا تھا اور اپنے دامن میں ارمان نامی کانٹے ڈالنے لگی تھی، جس کی ہر وقت کی چک چک میری زندگی کو عذاب بنا دیتی۔ اس کی تنقید کی عادت تھی، ہر بات پہ شک کرتا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی، دوسروں کی زندگی کو تنگ کر دینے والی۔ مجھے اب ارمان کی محبت سے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ عزیر بہت بڑے ظرف کا مالک تھا، میں سوچ چکی تھی کہ اسے کھوؤں گی نہیں۔ مجھ سے کہنے لگا تم میرے ساتھ نور کے گھر چلو گی نا رشتہ مانگنے؟ میں نے کہا میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، ہم تھوڑے دن بعد چلے جائیں گے۔ کہنے لگا تمہارے سر میں درد ہے؟ چلو آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، دوا کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو اس وقت میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ رکھا، فوراً سے کچن میں آ گیا، میرے ہاتھ سے پیاز اور چھری پکڑ لی اور کہنے لگا جا کے آرام کرو، تمہارے سر میں درد ہے، تم کھانا بنا رہی ہو، مجھے کہہ دیتی میں کچھ کھانے کو لے آتا، ورنہ آرڈر کر دیتے۔ اس نے زبردستی مجھے کچن سے باہر نکال دیا۔ کھانا اس نے خود بنایا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا، میں اپنی ہستی بستی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے کھانا ٹیبل پر میرے سامنے رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا کیا سر میں بہت درد ہے؟ کھانا کھا لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اب میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے درد کہاں ہو رہا ہے، تکلیف کہاں ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ مجھ سے دور ہے۔ ایک بار مجھے ارمان کی کال آئی، بہت خوش تھا، کہنے لگا میرے باس نے مجھے پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن صرف 1 مہینے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس 1 مہینے میں تم سے شادی کر لوں۔ میں اس کی بات سن کر کچھ بھی بول نہیں پائی۔ کہنے لگا کیا ہوا، چپ کیوں ہو، بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا مجھے تو لگا تھا تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی، ارے ایک تم ہو گمسم بیٹھی ہو۔ کہنے لگا یہاں آتے ہی سارے معاملات طے کر لیں گے۔ میرے آنسو تواتر سے بہے جا رہے تھے۔ میں نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد اس کی کتنی کالیں آئیں۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ رات کا پہر تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر عزیر کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا، کیا
بہت شدت سے درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بہت درد ہے، اتنا درد ہے کہ سہا نہیں جا رہا۔ کہنے لگا اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ کب کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں، تم جا ہی نہیں رہی ہو۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کیا، میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ بری طرح سے چونکا۔ میں نے کہا نہیں ہے میرے سر میں درد، کچھ نہیں ہوا عزیر۔ عزیر مجھے تم سے محبت ہو گئی، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میں ہر کام تمہاری مرضی کا کرتی ہوں، تمہاری مرضی کا پکانے لگی ہوں، تمہارا خیال رکھنے لگی ہوں، اپنے آپ کو تمہارے رنگ میں ڈھال چکی ہوں، لیکن تم شاید پتھر کے ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ کیا اتنی بری ہوں میں؟ کبھی تمہارے دل میں میرا خیال نہیں آیا؟ کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہم دونوں کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کاش ساری زندگی یوں ہی گزار دیں۔ میں روتی رہی اور اپنے دل کی ساری بات اس سے کہہ دی، لیکن وہ چپ تھا۔ رونے دھونے کے بعد مجھے لگا کہ میں نے غلط کیا، مجھے اس کے سامنے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ وہ نور سے محبت کرتا ہے؟ اپنے پیر پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری تھی۔ رو دھو کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اچھا نہیں کیا، چپ ہی رہتی تو میری بات کا بھرم تو رہ جاتا۔ صبح جب میں اٹھی تو اتوار کا دن تھا، وہ ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں باہر آئی، کہنے لگا چائے پیو گی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں بنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی بنا دیتا ہوں۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، چائے کے 2 کپ بھی رکھ دیے، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری عزیر۔ کہنے لگا سوری فار واٹ؟ میں نے کہا میں نے رات کو پتہ نہیں تم سے کیا اول فول بک دیا، پلیز میری باتوں کو سنجیدگی سے مت لینا۔ کہنے لگا ساتھ میں چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ پتہ نہیں میرا آنسوؤں پر میرا اختیار کیوں نہیں تھا۔ میں نے کہا اسی مہینے ارمان واپس آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا وہ آئے گا تو تمہاری بھی نور سے شادی ہو جائے گی، نور بہت اچھی ہے، بہت خوش نصیب بھی ہے۔ چائے پینے کے بعد کہنے لگا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری محبت واپس آ رہی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ارمان سے تمہیں محبت ہے اور اب وہ آ رہا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ آنسو کیوں بہا رہی ہو ایمن؟ میں نے کہا تمہیں بھی خوش ہو جانا چاہیے، مجھ سے جان تو چھوٹ جائے گی تمہاری، میں تو ویسے بھی تمہیں میچنی لگتی ہوں، تمہیں تو نور مل جائے گی نا۔ اب میں سسکیوں سے رونے لگی۔ کہنے لگا تو کیا مجھے نور مل جائے گی تو تمہیں ارمان، دونوں کا بھلا ہو جائے گا؟ یہ سن کر میں ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، بیڈ پہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ لیکن ابھی 5 منٹ گزرے تھے، مجھے اپنے کمرے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا عزیر میرے کمرے میں تھا، دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تم نے بتایا نہیں، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میری مرضی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، میرے دونوں بازو پکڑ کر خود سے قریب کر کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی اس جرت پر حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا اتنی زیادہ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ رو کے آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا؟ کیوں ہے من؟ اگر مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، وہ تو ہونی ہی تھی، کیونکہ ہمارے بیچ رشتہ ہی ایسا تھا۔ کہنے لگا مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی، پتہ نہیں کب کیسے تم مجھے اچھی لگنے لگی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے ارمان کو چھیننے کی کوشش کروں، لیکن میں بہت بہت پریشان تھا۔ نور سے میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، صرف تمہیں دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔
اس سے پہلے ملاقات میں کہہ چکا تھا کہ میں ناٹک کرنا چاہتا ہوں، بس ایک چانس لینا چاہتا ہوں کہ شاید تمہارے دل میں میری محبت ہو جائے، کیونکہ شادی کی رات تم مجھے اچھی لگی تھی۔ پھر امی نے سمجھایا تھا کہ خاندان کی لڑکی ہے، ہزاروں سے اچھی ہے، تمہارے ساتھ ہر طرح سے رہ لے گی۔ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن جب تمہاری زبان سے ار ار ارمان کا نام سنا تو میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، نور بھی نہیں، وہ تو بس میرے کہنے پر تمہارے ساتھ ناٹک کر رہی تھی تاکہ تمہیں احساس دلا سکے کہ اپنے گھر پر جب کوئی دوسری عورت حق جمائے تو کیسا لگتا ہے۔ میں کل بھی تمہارا تھا ایمن، آج بھی تمہارا ہوں۔ یہ سن کر میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میں تمہارا عادی ہونے لگا۔ بارش کی رات تمہیں اپنے لیے اتنا فکر مند اور روتا ہوا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا آگ ایک 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 طرف نہیں لگی ہوئی، صرف میں ہی تمہارے لیے نہیں تڑپ رہا، تم بھی اندر ہی اندر مجھے چاہنے لگی ہو، بس تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ رات بڑے سکون کی نیند آئی تھی مجھے، سچی۔ میں نظریں چرانے لگی، لیکن وہ بہت موڈ میں تھا۔ کہنے لگا چلو تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے رونمائی کا تحفہ خریدنے چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس رات کچھ نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ نکاح کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا۔